اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، جو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں، جن کی غنیۃ الطالبین کتاب ہے اور اس میں انہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ رفع یدین کے ساتھ بتایا ہے، تو ان کے بارے میں یہ بات جب ان کے بریلوی اور قادری جو مریدین ہیں ان کو بتائی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حنبلی تھے، جبکہ انہوں نے ایسا کوئی کلیم کبھی اپنی زندگی میں یا اس کتاب میں نہیں کیا۔ تو ان کے بارے میں وہ امت متفق ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسے دعوے نہیں کیے جو ان کی اپنی کتاب سے ہو۔ یہ اور بہت سی کتابیں جو لوگوں نے لکھی تو ان میں انہوں نے غلو درجے تک ان کی شان کو بڑھا کر لے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کلیم کرتے رہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ان کا وہ برات 12 سال بعد زندہ کرنے والی ہے۔ اور حضور والا انہوں نے یہ نہیں ہے اس میں لکھا ہوا کہ دعا کی اللہ سے تو نکل آئی، کہتے وہ جو تصویر ہے آج بھی آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ تصویر بھی فیک ہے۔ کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کرے گا کہ وہ تصویر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہے، فیک یعنی کہ من گھڑت تصویر ہے۔ تو جیسے وہ تصویر ان کی من گھڑت ہے، اسی طرح یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے کہ وہ گئے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور دریا میں ایسے کیا اور کشتی 12 سال پہلے ڈوبی واپس آ گئی۔ تو اب سوال یہ ہے، قدرت کے قوانین بڑے محکم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو ایک بار چلا گیا مر گیا بس ختم، پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اب اس پر یہ لوگوں نے ایمان بنایا ہوا ہے، پکا گئی جی انہوں نے واقعی مردے زندہ کیے۔ آپ کسی سے بات کرو، ایسا سوال اٹھاؤ تو آپ کو لوگ مارنے تک آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں سوال پھر کرو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی تھے، رسول تھے، روح اللہ تھے۔ تو انبیاء کے ساتھ لفظ ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ کا مطلب ہے جو چیز عقل کو عاجز کر دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے فضل سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور وہ مردے واپس گھر نہیں آ جاتے تھے، وہ مردے زندہ ہوتے تھے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دیتے تھے اور بس پھر واپس قبر میں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ گھروں میں آ کے بس شادیاں کرنا شروع ہو جاتے اور رہنا شروع کر دیتے تھے، نہ۔ تو یہ خاص انبیاء کے لیے تھا معجزہ۔ اسی طرح ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہ تو اللہ نے اسناد دی نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو بات اللہ نے پیش نہیں کی، جس کی سند نہیں دی، وہ آپ کیوں جھوٹ افطرا باندھتے ہو اللہ پر؟ تو عبد القادر جیلانی نے جو مردے زندہ کیے آپ کلیم کرتے ہو، اس کی سند کہاں ہے؟ وہ تو اللہ نے نازل نہیں کی۔ تو جناب یہ تو ایک اور مثال ہے، گدھا بھی زندہ ہوا تھا ایک بندے کا، اصحاب کہف سوئے رہے، یونس علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ان کو تو موت ہی نہیں آئی، وہ تو زندہ رہے۔ تو یہ جتنے واقعات آپ بیان کرتے ہیں ان کی تو اللہ نے سند بیان کی ہے، ان پر ایمان رکھنا ہم پر فرض ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مردے زندہ ہوئے، اس بات پر اگر کوئی ایمان نہ رکھے تو وہ خارج، کیونکہ اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ لیکن عبد القادر جیلانی والے معاملے میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس پر اگر کوئی ایمان نہ رکھے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے یہی فرق ہے، ہمارے انبیاء نے جو مردے زندہ کیے اس پر جو ایمان نہیں رکھے گا وہ کافر ہے، اور آپ کے بابے نے جو نہیں کیے مردے زندہ اور اگر اس پر کوئی ایمان نہ رکھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ That's the difference۔ تو پھر ہم ان سے سوال ہم نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کی 3 بیٹیاں، 3 بیٹے ان کی زندگی میں فوت ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا؟ نہیں کیا۔ نہ ہی امت کو یہ طریقہ سکھایا۔ جب ان کو ضرورت تھی
حضرت امیر حمزہ سلام اللہ علیہ کی، کیونکہ بدر میں اور احد میں وہی سپہ سالار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑے طاقتور تھے، جنگجو تھے، ان کا ایک دبدبہ تھا، روب تھا، تو وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ حق تھا، وہ دعا کرتے اللہ سے تو اللہ نہ اٹھا دیتا، لیکن نہیں کی۔ ابو طالب جب تک زندہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، دشمنوں کو۔ اما ختیجہ سلام اللہ علیہ کتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سب سے محبوب بیوی تھی، ان کو زندہ کر لیتے۔ جعفر بن تیار کو، اسامہ بن زید کو، یار کتنے لوگ آپ کے نواسے، ابو العاص اور زینب سلام اللہ علیہ سے جو بیٹی تھی رسول اللہ کی، ان میں سے ایک نواسہ فوت ہو گیا تو کوئی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ ان کو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال سے کم عمر میں فوت ہو گئے، تو سیدنا عمر موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، اور کتنے اصحاب موجود ہیں رضوان اللہ اجمعین، تو کوئی نہیں کسی نے زندہ کیا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو جیسے اب سجدہ پہلی امتوں والا تعظیمی سجدہ بھی اب اجازت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا۔ اٹھا، جب ایک صحابی ان کو سجدہ کرنے لگا کہ اٹھا سر یہ کیا کر رہا ہے، نہیں اجازت کسی کو سجدے کی۔ تو اسی طرح جو پہلی امتوں کے معاملات تھے وہ ہو چکے، اب ان کو لے کر آپ یہ کلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے کسی بابے نے یہ کر دیا یہاں پر، تو ہر دوسرا نتو خیرہ بنا ہوا ہے جی، مردے زندہ کر دیا اس نے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جو ان کی جو ایک مقام ہے اس کے ہم منکر نہیں ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی کلیم نہیں کیا۔ لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی یہ منسوب کرے گا کہ انہوں نے مرغی زندہ کر دی، انہوں نے مردے زندہ کر دیے، وہ کہاں بیٹھے ہاتھ سمندر سے لے کے یہ کر دیا، وہ بچا لیا، ایسا کر لیا، تو ہم ان کو مانیں گے نہیں، اور ان سے آپ سے دلیل مانگیں گے کتاب و سنت سے، تو وہاں سے آپ دلیل پیش کریں گے تو ہم مانیں گے، وگرنہ ہم پھر کہیں گے کہ جو کام انبیاء نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اصحاب نے نہیں کیا، وہ آپ کا بابا کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر ہم کہیں گے نا بنتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو پھر آپ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، ذاتی عملے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ دلیل سے بات کرو۔ اللہ نے فرمایا جو بھی زندہ رہا دلیل سے رہا، اور جو بھی مرا تو دلیل سے مرا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ دلیل سے بات کیا کرو، ذاتیات پہ نہ بات کرو۔ تو اب یہ مردے دوبارہ مر گئے ہیں، کرو اب ان کو زندہ۔ جزاک اللہ خیر۔